اگلا سوال احمد نذیر صاحب ہیں، وہ سعودی عرب سے بات کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تراویح اور تہجد کی کل کتنی رکعت پڑھیں گے؟ رمضان میں تراویح اور تہجد کی کل کتنی رکعت پڑھیں گے؟ دیکھیے یہ بات سمجھ لیں کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، جتنے بھی الفاظ ہیں رات کی نماز کے، وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ تراویح کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، آپ اس کو قیام اللیل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپ اس کو وتر کہہ لیں، یہ تہجد ہی کی نماز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا کبھی نہیں کیا کہ تراویح اور تہجد الگ پڑھے ہوں۔ ہمارے احناف بھائی بعض اوقات ایسی باتیں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے 20 تراویح والے موقف کو، 20 تراویح کو سنت ثابت کر سکیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ خود ان کے کئی علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد و تراویح الگ پڑھی ہوں، لہذا تہجد و تراویح ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ قیام اللیل کہہ لیں تو ایک ہی نماز کے 3 نام ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، الفاظ دیکھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 11 رکھتے ہیں، اس کو تراویح کہیں، تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، وہ مسنون 11 رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ 20 رکھتے مسنون ہیں تو وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ 20 کے بارے میں تو کوئی روایت ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی، اور یہ تو علماء احناف کو بھی اقرار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً 20 ثابت نہیں ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 20 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ضعیف روایات ہیں۔ موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو کہ آپ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے اور صحیح بخاری والی سند ہے، جبکہ دوسری جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو لہٰذا رمضان میں تراویح اور تہجد 11 رکھتے ہی ہیں۔ ہاں یہ بات یہاں آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ پڑھ کے سو گیا ہے رات کو، پھر اس بیدار ہو گیا ہے، یا ویسے ہی سویا نہیں ہے، اس کے بعد میں وقت مل گیا ہے، اس کو نیند نہیں آئی، یا وہ مزید رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، تو رکعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کے ممنوع اوقات جو 3 ہیں وہ دن میں ہیں، رات میں کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق کی زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ثابت ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں اشراق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن اشراق کی 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر وہ 8-9 بجے اشراق پڑھ لیتا ہے یا 7 بجے پڑھ لیتا ہے یا اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے سورج نکلنے کے بعد، پھر بعد میں اس کا دل کرتا ہے کہ میں اور نفل نوافل پڑھ لوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ عام نفل نوافل ہوں گے۔ اشراق کی نماز الگ ہوگی، 8 رکعتیں اس نے جو پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ، اب وہ اشراق کی نماز جو ہے نا 10-12 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہیں۔ تو بعد میں کوئی عام نفلی نماز وہ پڑھ سکتا ہے جب ممنوع وقت نہ ہو، تو اسے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی رات میں قیام اللیل جسے آپ کہتے ہیں تراویح یا تہجد، وہ 11 رکعتیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، وہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص 2-4 اور رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایک جگہ تراویح پڑھنے کے بعد دوسری جگہ جا کر تراویح پڑھاتے بھی تھے، تو ظاہر ہے یہ ڈبل ہو جائیں گی نا، اگر انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں تو 16 ہو گئیں ڈبل، اگر انہوں نے 10 رکعتیں یعنی پڑھی ہیں تو پھر 20 ہو گئیں، اور وتر پڑھیں گے، ایک وتر پڑھیں گے 21 ہو جائیں گے، 3 پڑھیں گے 23 ہو جائیں گی۔ تو یہ رکعات تراویح 11 سے زیادہ نہیں ہیں، وہ اتنی ہی ہیں